الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، جملے، کلمات یہ اس انسان کی پہچان ہوتے ہیں۔ زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے اور یہ باتیں یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ شخص مومن ہے یا منافق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے اور کتنا ثابت قدم ہے، یا اس کا ایمان کس کمزور ترین درجے پر، کس کمزور ترین لیول پر ہے۔ ایمان کی پرکھ یہ کوئی مشکل کام نہیں، اسے آسانی سے پرکھا جا سکتا ہے اور ہر شخص یہ جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کتنا پکا اور سچا مومن ہوں۔ اس حوالے سے ایک نشانی وہ یہی ہے کہ انسان کی گفتگو، اس کا انداز تحریر وہ اس بات کا واضح ثبوت ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اپنے ایمان کی فکر کیا کرتے تھے
آج ہمیں اپنے ایمان کی اتنی فکر لاحق نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ قدم قدم پر محاسبہ، قدم قدم پر اپنے ایمان کا جائزہ لینا اور ہر لمحے ایمان کی حفاظت کے لیے تگر اور کوشش کرنا، اس کا بڑا فقدان ہے۔ آئیے اس ایمان کے حوالے سے ایک چیز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ایمان اور حیا یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کا ایک حصہ یا ایمان کی ایک شاخ وہ حیا بھی ہے۔ آسان سا معنی حیا کا یہ ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام کہ جس کو کرتے ہوئے انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ اور سن رہا ہے، اور اس کام کے کرتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین سے شرما جائے۔ اگر اس درجے پر نہیں، کوئی ایسی بات یا ایسا کام کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے شرما جائیں، اور بعض اوقات انسان اپنے نفس اور اپنی ذات سے بھی شرما جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا بات کہی یا یہ میں نے کیا کام کیا۔ الحیا والایمان، حیا اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے اگر ایک اٹھ جائے تو رفع الآخر، دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کوئی شخص کہے کہ مجھے بڑی حیا ہے، میں بڑا پکا اور سچا مومن ہوں، اپنے ایمان کا جائزہ لے، مومن ہوتے ہوئے وہ بے حیائی کے کام کرے، مومن ہوتے ہوئے وہ بے حیائی کی باتیں کرے، بے حیائی کی باتیں سنیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان بڑا ہی کمزور درجے پر ہے، اس کا ایمان اٹھ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں اس حوالے سے تعلیم دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ہمیں تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام، ازواج مطہرات، صحابیات، اور اس کے بعد آنے والے تابعین، سلف صالحین، وہ اس بات پر بڑی توجہ دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں، بہت سی ایسی باتیں جو فطری اور انسان کی ضرورت محسوس کی جاتی ہیں، جن کا تذکرہ کرنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے خوبصورت اشاروں اور کنایوں میں اس بات کو اور اس مسئلے کو بیان بھی کیا، اور اصل مقصد بھی لوگوں کے سامنے، اپنے بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ حیا کے حوالے سے ہماری گفتگو، انداز گفتگو اور انداز تحریر وہ کس طرح کا ہونا چاہیے،
اس سبق کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مثالیں قرآن کریم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہر صورت کیا جائے، ان مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ اللہ رب العالمین کا انداز دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ عورتوں کی ایک فطری چیز ہے جس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی عورت کو اس سے مفر نہیں ہے کہ اس کے لیے مخصوص ایام وہ رکھے گئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں، ان کو بتاؤ یہ ایک تکلیف ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان ایام میں تمہیں عورتوں سے دور رہنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، جب عورتوں کے یہ ایام شروع ہو تو تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ دور جاہلیت میں اور یہودیت، اس میں بڑا افراد و تفریق تھا، کہیں ان ایام میں عورتوں سے پرہیز نہ کیا جاتا، اور کہیں اس تکلیف کے دنوں میں عورتوں کو گھروں سے بھی نکال دیا جاتا اور دور کر دیا جاتا کہ جب تک یہ پاک اور صاف نہ ہو جائیں یہ گھر میں نہ آئیں۔ ایک اعتدال کا راستہ دین اسلام نے ہمیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان صاف ستھرے الفاظ میں یہ تعلیم دے دی، فرمایا کہ یہ ایک تکلیف ہے، یہ عورتوں کا ایک مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کو نہ گھروں سے نکالا جائے گا اور نہ ہی دوسرا معاملہ وہ کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ان ایام میں عورتوں سے دور رہو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، جب یہ پاک اور صاف ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ اس جگہ سے، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ کا حکم ہے، جس جگہ سے اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے۔ تمام مسائل اور تمام باتوں کو یہاں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم نے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے، کس جگہ سے ملنا ہے، مکمل تعلیم اس میں دے دی گئی۔ مزید وضاحت جب صحابہ نے پوچھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے اور پاک اور صاف رہنے والے، پاک اور صاف گفتگو کرنے والے اور پاکیزہ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ ان مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے کس طرح خوبصورت انداز میں بیان کر دیا۔ اسی طرح وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ یہ مسائل ہیں جن کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بتایا۔ اگر پانی نہ ملے تو تمہیں تیمم کرنا ہے، اور کن کن باتوں میں، کن کن جگہوں پر یہ تیمم تمہارے لیے کافی ہوگا۔ فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو، اگر تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر تم قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے ہو،
منکم النساء، یا تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کو چھوا ہے. اس طرح کے معاملات، میاں بیوی کے معاملات اور یہ چیزیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں، مرد اور عورتوں میں اس بارے میں کوئی حیا نہیں کی جاتی، اور بڑے کھل کر اور بڑے ہی واضح الفاظ میں اور بعض اوقات فحش الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. مسائل پوچھنے کے آداب بھی انہیں معلوم نہیں ہوتے، اور ان باتوں کو ہلکا اور معمولی سمجھا جاتا ہے، اور ان باتوں کو ایسے بیان کیا جاتا ہے، ایسے پوچھا جاتا ہے، اور ایسے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے جیسے کوئی بڑی معمولی بات. ایک مومن، اس کی حیا اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی. بلا شبہ یہ فطری ضرورتیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں اس طرح کھل کر باتیں کرنا، ان کے تذکرے کرنا، یا اس کے بارے میں فحش الفاظ استعمال کرنا کہ یہ تو جائز راستے ہیں، جائز باتیں ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، نہیں. مومن اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی. حیا کا تقاضا ہے کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں، ان الفاظ میں جس طرح قرآن و حدیث میں ہمیں تعلیم دی گئی، اس کا تذکرہ ویسے ہی ہو، اس کے بارے میں سوال ویسے ہی کیا جائے، اس کا جواب بھی ویسے ہی دیا جائے. اپنی بیوی کو چھوا ہے، کیسے اللہ رب العالمین نے اس بات کو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اب اگر تم پانی نہیں پاتے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب تمہیں چاہیے کہ تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ. یہ ایک تعلیم دی. اسی طرح میاں بیوی کی ایک فطری ضرورت اور فطری معاملات اللہ رب العالمین نے کیسے خوبصورت الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ. عورتوں کے بارے میں سوال کیے گئے، ان سے کیسے ملیں، اپنی بیویوں سے کس طرح ملیں. فرمایا کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے چاہو ان کے پاس آؤ، ان سے ملو، راستہ ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھو تمہیں آگے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی ذات کے لیے آگے اعمال صالحہ اور نیکیاں، ان کا بندوبست کرو، ان کو آگے بھیجو، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. اسی طرح قرآن کریم کے اور کئی مقامات جہاں اللہ رب العالمین نے ان مسائل اور ان باتوں کو انتہائی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا، اشاروں اور کنایوں کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ ایک طریقہ تعلیم ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. انسان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کا ایک ایک لفظ اسے نوٹ کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جانا ہے. جو کچھ تم اپنی زبان سے نکالتے ہو، فرمایا کہ یہ سب نوٹ کیا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں اسے پیش کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحابہ کرام کا طریقہ وہ اس حوالے سے موجود ہے. صحابہ کرام نے بھی کس طرح ان ضروریات اور ان باتوں کو بڑے پاکیزہ انداز میں بیان کی. آج لوگوں کی کیفیت تو یہ ہے، نہ مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور بات کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر حیا کے منافی فحش باتیں، فحش کلمات وہ جاری رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ اس طرح کے کلمات اپنی زبان پر ادا کرتے ہیں، ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات یعنی صحابہ کو آپس میں، جب مہاجرین اور انصار ان کی مواخات کی، آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں مواخات کی گئی، ان کو بھائی بھائی بنا دیا. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ اپنے بھائی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، ان کے گھر گئے. انہوں نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا. ابھی پردے کے احکام یہ نازل نہیں ہوئے تھے. ان کی بیوی کھانا لے کر آئی، ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ
سلمان نے دیکھا کہ ان کی کیفیت، ان کے کپڑے اور پھر ان کا جو انداز تھا اس کو دیکھ کر پہچان گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، تمہارے یہ کپڑے اور تمہارا یہ سب کچھ اتنا میلا کچیلا اور اتنا بگڑا ہوا کیوں ہے؟ ایک عورت اور خاص طور پر ایک مرد کی بیوی، وہ تو صاف ستھری بنی سبری اچھا اور عمدہ لباس وہ پہنتی ہے، وہ انداز ہوتا ہے۔ کہا کہ تمہارا یہ انداز ایسا کیوں، اتنے کپڑے میلے کچیلے کیوں؟ انہوں نے کتنے صاف ستھرے خوبصورت الفاظ میں اور اشاروں اور کنائیوں کے اندر اس بات کو واضح کر دیا۔ کہنے لگی کہ تمہارے بھائی کو لیس لہ حاجت فی الدنیا، تمہارے بھائی کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں، تمہارے بھائی کو دنیا کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کا کوئی کھل کر الفاظ، کوئی یہ بات نہیں، کچھ اور، کچھ لینا کچھ دینا نہیں، اشارہ اور کنایا اس کو دیا گیا، بتایا گیا، اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ ابو درداء اللہ کی عبادت کے اندر اتنا آگے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب کھانا لگ گیا تو ابو درداء کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ ابو درداء نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ کہا کہ میرا روزہ ہے، لہذا میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ سلمان نے کہا کہ جب تک تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نفلی روزہ تھا، ابو درداء نے روزہ توڑ دیا اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ سلمان وہیں پر رہتے ہیں، ابو درداء نے دعوت دی کہ یہیں رک گئے۔ رات کو سونے کا وقت ہوا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لگا دیا اور سلمان کو کہا کہ تم سو جاؤ، آرام کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ تم؟ کہنے لگے میں تو عبادت کروں گا، میں نے تو رات کو قیام کرنا ہے۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ادھر آؤ اور یہاں لیٹ جاؤ، میرے ساتھ آرام کرو، نماز بھی پڑھیں گے۔ آدھی رات بھی نہ گزری، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی قیام کرنے کی، پھر اٹھے، قیام کا ارادہ کیا۔ سلمان نے کہا لیٹ جاؤ، ابھی سو جاؤ۔ 2 دفعہ ایسا ہوا اور پھر رات کا جب تیسرا پہر شروع ہوا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اے سلمان اب اٹھو، اور خود بھی اٹھے اور دونوں نے پھر رات کو قیام کیا۔ پھر اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ بات کہی اور سمجھایا، فرمایا کہ وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمایا کہ اے سلمان بلا شبہ تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، اور وہ حق یہی ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے۔ تو یہ حق تم نے ادا کرنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، لیکن وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے نفس کا بھی تو تجھ پر حق ہے، تیرے اپنے وجود کا، اپنے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اس کو آرام دو، اس کو سونے دو، اس کی ضروریات کو پورا کرو، جو جسم کا نفس کا حق ہے وہ ادا کرو۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اہل کا بھی تجھ پر حق ہے۔ کوئی تفصیلی بات نہیں کی، فرمایا کہ تیرے بیوی بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، بچوں کا حق بھی سمجھتے ہو اور بیوی کا حق بھی سمجھتے ہو۔ ایک اشارے کے اندر، ایک کنائی کے اندر بات کو سمجھایا اور ان کو یہ بات بتائی۔ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمایا کہ تیرے بیوی بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، کیا تو حقوق کو ادا کرتا ہے؟ فَآتِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دینا ضروری ہے، ہر حق والے کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا اے ابو درداء تم پر لازم ہے کہ ہر حق والے کا حق اسے ادا کرو، اس کا حق اسے دو۔
اشاروں کے اندر یہ بات سمجھا دی اور اس کو سارا معاملہ بتا دیا۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ صحابی کی بات ہے، یہ تو صحابی نے ایک بات بتائی۔ جی ہاں، ہم بھی اس کو نہیں مانتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر سب نہیں لگاتے۔ یہ ساری باتیں بیان کی گئیں، یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور صبح پھر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور یہ پوری بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات اس طریقے پر مہر سب لگائی، یہ کہہ کر کہ صدق سلمان، کہ سلمان نے بالکل سچ کہا ہے، سلمان نے بالکل صحیح کہا ہے۔ یعنی ایک زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ وہ یہی ہے جو سلمان نے تمہیں سمجھایا ہے، اور وہ یہی ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، اپنے جسم کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا حق بھی تمہیں ادا کرنا ہے۔ اس پوری حدیث کے اندر ام دردہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو، ان کا جواب اور ان کی بات، اس کو بھی سنیے اور غور کیجیے اس پر کہ کیسے انہوں نے بہترین انداز کے اندر یہ بات بیان کر دی کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی کوئی حاجت ہے نہیں ہے۔ لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، یہ نہیں کہا میرے پاس نہیں آتے، میرا حق ادا نہیں کرتے، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں، بات طویل ہو، طرح طرح کے سوالات اٹھیں جو کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ کسی سے سوال کرنے کو چلا جائے تو وہ بھی اس طرح کے سوالات کرتا ہے کہ آگے سے اس کا جواب دینا اس سائل کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر آپس میں جو صحابات وہ گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں تفصیلی گفتگو، یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ کہیں کورٹ میں چلا جائے تو کیسے کیسے سوالات، ایسی فحش باتیں، ایسے فحش کلمات، اور اس طرح کھلے انداز میں اس بارے میں گفتگو اور سوال و جواب کہ جس کو کوئی شخص، ایک مومن انسان سننا گوارا نہ کرے، اس کا ایمان اس کو جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں۔ آئیے طرح طرح کی باتیں، فحاشی، بے حیائی کے کلمات، فحش جملے اور اس طرح کی باتیں، نہیں جی اس میں کیا حرج ہے؟ جی ہاں، اس میں کوئی حرج ہو سکتا ہے اس وقت کہ جب یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف۔ اللہ رب العالمین نے کیا تعلیم دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ کیا لازمی ہے کہ وہ باتوں کو اس طرح کھول کھول کر اور اس طرح جو ہے وہ واضح انداز میں پیش کیا جائے؟ حیا کا تقاضا تو دیکھیے، علی رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، ان کو حیا آتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی میرے گھر میں ہے، میرے پاس ہے، میں کیسے سوال کروں؟ مقدام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاؤ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لو، پوچھ کر مجھے جواب دے دیں۔ حیا تو دیکھیں گے نہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جملے، یہ کلمات، یہ باتیں جن کو ضرورت اور شرعی اور فطری بتا کر طرح طرح کی اس طرح کی باتیں اور ایسے انداز جو کھلے فحاشی اور بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایسی کھلی باتیں کہ جو انسان کے ذہن کو، اس کے دل و دماغ کو خراب کرتی ہیں، اس طرف لے کر جاتی ہیں جہاں ان کا نہیں جانا چاہیے۔ حیا کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات کسی نے سنی؟ اور پیغمبر علیہ السلام کا تو معاملہ کیا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الحیاء من العذراء فی خدرها۔ اندازہ تو کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے معاملے میں ایسے تھے جیسے پردہ نشین عورت، اتنے بڑا حیا کہ کوئی کنواری لڑکی جب پردے کے پیچھے ہوتی ہے، با پردہ کنواری لڑکی، کیا وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ سکتی ہے؟ کوئی جملے اس کی زبان سے نکل سکتے؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا والے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مسئلے کو بڑے واضح انداز میں اور صاف ستھرے الفاظ میں اور ایسے اشارے اور کنائے کہ جس میں سامنے والا اس معاملے کو سمجھ جائے، آپ کی امت اس کو سمجھ جائے اور قیامت تک اس پر عمل کرتی رہے، ایسے آپ نے اس کو بیان کیا۔ وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ،
صحابی بیان کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی بات کہ جس کو آپ پسند نہ کرتے، کوئی ایسا کام آپ کے سامنے کیا جاتا جو آپ کو ناگوار گزرتا، عرفناہ فی وجہہ، ہم پیغمبر علیہ السلام کے چہرے سے پہچان لیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے کہ کوئی ایسا کام اگر آپ کے سامنے کیا جاتا تو آپ اس کام کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا کرتے تھے. اب نام لینا گوارا نہیں، اس شخص کا تذکرہ کرنا گوارا نہیں. اتنی گندی بات، اتنی فحش بات، اتنا برا کلمہ اس نے اپنی زبان سے نکالا. پیغمبر علیہ السلام ناراض، آپ کو غصہ. اب سمجھانا بھی ضروری ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کبھی اس کا نام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ ہم آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیا کرتے تھے اور ہم اس چیز سے باز آ جاتے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا، اس شخص کا نام لیے بغیر ہی صحیح بات، حیا والی بات اس کو بیان کر دیا. آج اس حیا کا بڑا فائدہ. اس دور میں یہ مثالیں دی جاتی تھیں، با پردہ اور گھر کے کونے میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین کنواری عورت، اس کے بارے میں یہ باتیں، ایک کنواری بچی، وہ زیر نہیں دیتا تھا کبھی اس طرح کی مثال، اس طرح کی بات کریں. اس کی مثالیں دی جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے یہ مثال دی. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے آج اس حیا کے معاملے میں ان کی کیفیت کیا ہے اور معاملات کیا ہے. ہر وہ بات جو ایک شادی شدہ عورت کو، شادی شدہ مرد کو، نکاح کیے ہوئے مرد و عورت کو معلوم ہونی چاہیے. بچوں کو یہ باتیں معلوم ہیں. وجہ کیا ہے کہ والدین ان کے سامنے یہ سب باتیں کیا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحابہ کرام کی زندگی. ٹھیک ہے، بلا شبہ بعض معاملات کے سوالات کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کے بارے میں پوچھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے، زبان یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ شخص کتنا مومن ہے، کتنا حیا والا ہے، اور اس کی گفتگو سے اس کا پتہ چلتا ہے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت میں ایک عورت پیغمبر عمر فاروق کے پاس آتی ہے. سائل کو سوال بھی کرنے ہیں، اپنے معاملات بھی حل کرنے ہیں. اپنی گفتگو کا انداز تو دیکھیں. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہماری خواتین اور ہمارے بچے، مرد حضرات، ان کو اپنی زبان اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. حیا والی زبان ہو، ایک حیا والے کلمات ہوں. بے حیائی، فحاشی، فحش کلامی، اس طرح کی باتوں سے، چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ عورت آتی ہے امیر المومنین کے پاس، شکایت کہنے لگی کہ میں ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئی ہوں. میرا شوہر وہ ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. میں قسم کھاتی ہے، واللہ میں ڈرتی ہوں، اللہ کی قسم میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہ میں اپنے شوہر کی شکایت آپ سے کروں. میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہ اپنے شوہر کی شکایت میں آپ سے کروں. لیکن میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور میں ڈرتی اس لیے ہوں کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہی تو کر رہا ہے. ڈرتی بھی ہوں اور سوال بھی کرتی ہے، اپنا مسئلہ بھی پیش کرتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کی تہ تک نہ پہنچے. ان کے پاس کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی سخت شکایت اور اتنا خوبصورت احتجاج نہیں سنا. شکایت دیکھیں تو کتنی سخت شکایت ہے، اور احتجاج ہے تو کتنا خوبصورت ہے. عبادت تو اللہ ہی کی کر رہا ہے، تو میں اس کی شکایت کروں بھی تو کیسے کروں. اپنا معاملہ بھی بیان کر دیا اور اپنی بات بھی پہنچا دی اور معاملے کو بھی سمجھا دیا، اور الفاظ بھی کتنے پاکیزہ اور صاف ستھرے، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتی. لوگ وہ انداز بیان ہی تو ایک مومن کی پہچان ہوتا ہے. غصے میں ہو، خوشی میں ہو،
हालत अमन में हो, हालत जंग में हो, हालात कैसे ही क्यों ना हो, एक मोमिन की ज़बान वो कैसी होनी चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने जब काब की ज़बान से ये सुना कि इतनी सख्त शिकायत और इतना खूबसूरत एहतजाज, ये कहते हैं मैंने आज तक नहीं सुना, तो कहते हैं कि अगर तुम ही इसकी बात को समझे हो तो फिर इसका हल भी तुम ही बताओ, इसका हल तुम बताओ। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मर्द को 2, 3 और 4 शादियों की इजाजत दी है, और फिर इनकी बारियां भी मुकर्रर की हैं, इनके दिन भी मुकर्रर किए हैं। चुनाचे इस औरत के लिए ये जरूरी है कि इसका शोहर, या एक औरत के लिए ये जरूरी है कि उसका शोहर 4 दिनों में से 1 दिन रोजा नहीं रखेगा। ये इस औरत का हक है कि वो 1 दिन रोजा न रखे। इस औरत का यह हक है कि वो 1 रात वो इस औरत के साथ गुजारे, इस औरत का हक अदा करे। ये फैसला किया गया उनके बाद। अर्ज करने का मकसद ये है कि बात ऐसे भी बयान की जा सकती है और वैसे भी की जा सकती है। मोमिन को चाहिए कि वो अपने अल्फाज इनका चुनाव दुरुस्त करे। ख़वातीन को चाहिए कि अपने अल्फाज, अपनी गुफ्तगू, उनका चुनाव बेहतरीन होना चाहिए। हर बार खुले आम बेढंगेपन, फहाशी और बेहयाई और फिर इस तरह के अंदाज में उसको बयान नहीं करना चाहिए, इससे रोकना चाहिए। कितने खूबसूरत अल्फाज, कैसी कैसी मिसालें हैं। अली बिन जहम, उन्होंने एक लौंडी खरीदी, लौंडी उनके पास आई, उसको देखकर कहने लगे कि मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है तुम्हारे बारे में कि तुम तो कवारी हो। अब क्या जवाब दे औरत, एक लौंडी। अंदाजा कीजिए, ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आजाद तो आजाद, पढ़े लिखे लोग वो तो अपनी जगह, उस दौर के अंदर मोमिना लौंडियां भी जो हैं, उनकी गुफ्तगू भी कितनी पाकीज़ा, कितने साफ सुथरी और कितनी सुलझी हुई और कितनी अदब वाली हुआ करती थी। कहने लगी कि मेरे आका, उसके दौर के अंदर फुतूहात बहुत हुई और माले गनीमत के अंदर हमें तकसीम किया गया। ये बात बताकर उसने ये इशारा दे दिया कि वो गवाही नहीं। अंदाजा कीजिए, ये सलफ सालेहीन उन्होंने इस मिसाल को इसलिए पेश किया कि आजाद पढ़े लिखे लोग वो तो अपनी जगह, लेकिन एक गुलाम या एक लौंडी अगर वो मोमिना है तो उनको भी इतना अदब जरूर होता था, इतनी बात जरूर पता थी, कौन सी बात, कौन से जुमले, कौन से कलिमात वो बेहयाई के जुमरे में आते हैं, कौन से कलिमात जो है वो बेहयाई के जुमरे में नहीं आते। चुनांचे उनकी गुफ्तगू भी बाहया हुआ करती थी और हया के नए तुले अल्फाज के अंदर जो है वो लिपटी हुई होती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हया को हम सब के अंदर पैदा फरमाए और इस हया की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। हया ये कलिमात भी हैं, गुफ्तगू भी है, तहरीर भी है, फिर बेहयाई के काम भी हैं और फिर इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। वक्तन फवक्तन इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।